بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ مریم پر ہوا تھا اور انشاءاللہ آج سورہ طٰہٰ سے شروعات ہے۔ اس صورت کا جو بیسک مضمون ہے وہ زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اوپر ہے، تو لہٰذا شروع میں فرمایا طٰہٰ، یہ حرف مقطعات میں سے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کو کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ چونکہ قرآن میں جو کہ اللہ کے غلام ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مطلب ہمتاً ان کی زندگی لگ جائے، تو کچھ ایسی کوشش نبی علیہ السلام کی بھی تھی، اور چونکہ نبی علیہ السلام کو بہت گراں گزرتا تھا جب کوئی بندہ وہ ایمان نہیں لاتا تھا، تو اللہ پاک نے اس لیے یہاں فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، یعنی کہ اگر وہ کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا عمل آپ کا کام پہنچانا ہے، جیسا کہ قرآن میں اور جگہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی کہ یہ آپ کے لیے کوئی مشقت کا کام نہیں ہے آپ قرآن کا جو ہم نے اتارا ہے، مگر یہ ہے کہ مگر ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، کس کے لیے؟ جو خوف رکھتا ہے، تو لازم بات ہے جو خوف رکھتا ہے اس کے لیے تو نصیحت ہے، تو ہدایت یہ بنے گی پرہیزگاروں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ کیا ہے؟ تذکرہ ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، تو نصیحت وہی پکڑے گا جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی آیا، سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو خوف رکھتا ہے وہ اس سے یتجنب من یخشی، یعنی کہ جو ڈرتا ہے وہ خوف کا وہ مانے گا اور ڈرے گا بھی، تو لہٰذا فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولی، یعنی کہ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور آسمانوں کو، اور جو بلند ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات جو کہ بلند ہے، جس نے اس کو نازل یہ اس کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا الرحمن، جس کا نام ہے، جس کا اسم ہے الرحمن، علی العرش استویٰ، جو عرش پر استوا ہے، یعنی کہ عرش کے اوپر ہے، اللہ پاک جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی کہ ہر چیز کی ملکیت صرف اللہ کی ہے، تو لہٰذا اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اگر نہیں کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے اللہ پاک نے برائی وہ جہنم والی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا ما تحت الثری، یعنی کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ نیچے ہے، یعنی کہ گیلی مٹی وغیرہ کے جو زمین کے نیچے ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی طرح آسمانوں کے اوپر جو ہے سب کچھ اسی کا ہے، کل مالک صرف اللہ ہے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی کہ آپ بلند آواز سے کوئی بات کریں تو بے شک وہ تو اللہ پاک تو وہ ہے جو جانتا ہے پوشیدہ بھی اور جو خفیہ ہے، یعنی کہ جو خفیہ کہا جاتا ہے، جو پوشیدگی سے کہا جاتا ہے، اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، آپ چاہے اونچی آواز کریں یا نہ کریں۔ تو دیکھیں نا اللہ پاک نے دعا کا طریقہ جو قرآن میں بیان فرمایا، کیسے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ کو پکارو عاجزی سے اور خفیہ، مطلب کیا ہے کہ اللہ کو اب جب پکارو گے تو اللہ پاک تو آپ کے اندر کی بات کو سنتا ہے، ضروری نہیں آپ اونچی آواز سے پکارو، تو اللہ پاک نے بلکہ اونچی آواز سے پکارنا منع بھی فرمایا،
اسی طرح ذکر جو اللہ پاک نے فرمایا اذکر ربک فی نفسک کہ اللہ کو یاد کرو اپنے نفس کے اندر. تو اللہ پاک نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ پاک کو پکارنے کا طریقہ بتایا. تو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ آپ چاہے اونچی آواز میں پکارو، اللہ پاک تو جانتا ہے جو کہ پوشیدہ بھی ہے اور جو خفیہ بھی ہے. اللہ کے یہاں تو کوئی چیز نہ چھپی ہے نہ لکی ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، اسی کے لیے ہیں نام بہت اچھے. یہاں ایک بات واضح رہے، جو لفظ الہ ہے ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے، یہاں بھی یہی بات آئی. تو الہ کا جو مطلب ہوتا ہے اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی تکلیف دور کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مطلب حاکم مالک، وہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو جب کوئی بھی ان جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور میں ڈالے گا عقیدہ وائز، تو وہ اللہ کا شریک بنا دے گا اس کو. جس طرح مثال کے طور کے اوپر اللہ السمیع البصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بھی ہم کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارے ہاں موجود ہے. اللہ پاک ہماری بات، جیسا کہ اس نے پچھلی آیت میں بولا کہ وہ تم پوشیدہ کہو یا ظاہر کرو، وہ ہر بات سے واقف ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ صفات اللہ کی کسی اور میں ڈالے گا، جیسے کہ نبی علیہ السلام ہو گئے یا کوئی صحابہ ہو گئے یا کوئی اور اولیاء یا انبیاء ہو گئے، کوئی بھی اگر یعنی کسی میں بھی اگر وہ صفات کوئی بندہ ڈالے گا، جیسا کہ آج کل عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری بات سنتے ہیں، تو وہ یہ صفت کس کی ہے کہ جو نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی سن رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ صرف اللہ. تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی عقیدہ کسی نے محمد علیہ السلام کے اوپر رکھا یا کسی نے کسی انبیاء کے اوپر رکھا کہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں، جیسے بہت سارے شیعہ ہیں وہ مطلب علی کو پکارتے ہیں کہ اے علی مدد کر، تو وہ مطلب یہ جو پکارتے ہیں تو ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ایسا عقیدہ یا کسی ولی کے اوپر عقیدہ ہے، اسی لیے کوئی کسی نام کے آگے یا لگاتے ہیں تو وہ یہ صیغہ بنتا ہے حاضر کا کہ وہ یہی ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ وائز چلاتا ہے. ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام موجود ہیں، حاضر ہیں، وہ سنتے ہیں ہماری. ایسا عیسائیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ بولتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں. تو اس کی نفی میں اللہ پاک نے ان کی کتاب میں بھی فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب وہ لوگ آئیں گے قیامت والے دن تو میں ان سے کہوں گا کون ہو تم، میں تمہیں نہیں جانتا. اسی طرح قرآن میں بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا جو سورہ المائدہ کی اسی صورت کے آخر میں، جو سورہ المائدہ کے آخر میں ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں پوچھوں گا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے علم ہوگا، کیونکہ جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے ہاں ہے وہ تیرے ضمیر میں ہے میں نہیں جانتا. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا ماں سوائے اس کے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگران تھا. تو یہاں بھی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی صفت کے مطابق ہو. اور دوسرے نمبر پہ قرآن میں جو اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورہ اخلاص میں، کہ کوئی بھی اللہ جیسا نہیں. تو اللہ جیسا سے مراد نہ کوئی اللہ جیسا ہے، نہ کوئی اللہ جیسی صفات کسی کے اندر ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. تو یہی بات ہے جو کہ الہ اگر کوئی بندہ عقیدہ وائز ایسی چیز بنا لے اپنے عقیدے میں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کا شریک بنا رہا ہے. تو لہذا یہ چیز اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک نہیں معاف کرے گا اس کو کہ کوئی اس کا شریک بنائے، اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے شرک کر دیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو یہ اللہ پاک نے فرما دیا، لہٰذا اسی کے ہیں اسماء الحسنی، اس جیسا کوئی نہیں. وہ ایک اللہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تو یہاں سے ابھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ شروع ہونے والا ہے، جس کا مطلب اس قرآن میں اس سورہ طٰہٰ میں زیادہ حصہ ہے، اور دوسرا سورہ قصاص میں. جن دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافی لمبا ذکر ہے. باقی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بھی بہت ساری صورتوں میں ذکر ہے، لیکن یہاں کچھ
مطلب وہ ان کی جو شروعات تھی ہوئی اس میں خاص طور پہ اس صورت میں وہ سارا بیان ہے۔ تو فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا آپ کے پاس پہنچی بات موسیٰ کی، یعنی کہ حدیث، دیکھیں حدیث کا لفظ یہاں بھی آیا، تو حدیث اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کتنی دفعہ لفظ آتا ہے حدیث؟ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی کہ وہ ذکر ان کا۔ تو فرمایا کہ آپ کو ان کا پوچھی کوئی بات ان کی، خبر ان کی، اذ راء نارن فقال لأہلہم کثوا، کہ جب انہوں نے دیکھا آگ کو اور کہا اپنے گھر والوں کو کہ ٹھہرو۔ یہ واقعہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے بعد کا واقعہ ہے، جب وہ ان کا اس سے پیچھے کا واقعہ جو سورہ قصاص میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مارا، وہاں سے پھر وہاں سے فرار ہو گئے مصر سے، تو جا کے مدین میں ٹھہرے، پھر مدین میں ان کی شادی ہوئی، پھر ان کی شادی کے بعد ان کے والد نے ان کی رشتے میں شرط رکھی کہ آپ میرے پاس 8 سال یا 10 سال اگر آپ میری خدمت کرو تو میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ تو اس کے بنا کے اوپر انہوں نے پھر اپنا اس عرصہ میں اپنا وہاں رہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنے اہل کو واپس لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے آگ دیکھی، اور آگ مطلب جب دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو، تو وہ آگ کی طرف گئی۔ یہاں سے یہ اس آیت میں یعنی کہ اس صورت میں اس جگہ سے واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، انی انست نارن، میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدن، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھی ہے آگ، شاید آتیکم، یہاں دیکھیں لفظ آیا ہے آتیکم، جو لفظ آتا ہے آتی تو کئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دے، یہاں جو آتی کا جتنا بھی لفظ قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آتا، لاتا، یا آؤں گا یا لاؤں گا۔ تو یہاں کیا ہے، کیا میں لے آؤں تمہارے پاس منہا، اس میں سے شعلہ، انگارہ کوئی، اور یا کوئی پاؤں وہاں سے آگ کے پاس سے کوئی ہدایت، یعنی کہ کوئی رستہ وہاں سے مجھے مل جائے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، یعنی کہ یہ ان کو گھر والوں کو کہہ کر وہ وہاں سے چلے۔ تو فلما آتاہا، تو جہاں بھی آ گیا آتا، اللہ پاک نے فرمایا جب پھر وہ آیا اس کے پاس، نودیا، تو اللہ پاک نے ان کو آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ پاک نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا اے موسیٰ، انی انا ربکا، میں تمہارا پروردگار ہوں، پالنہار، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تو میں تمہارا رب ہوں، کا، تو اتار دو اپنی جوتے۔ یہ دیکھیں جوتے اتارنا، یہ رب کے سامنے یہ ایک عبادت کی ایک جز ہے۔ یہ عبادت جو عبادت شرک فی العبادات ہے جس کو بولتے ہیں، جو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اس کی عبادتوں میں، جیسا کہ آج کل درباروں میں جب جاتے ہیں تو وہ اپنی جوتیاں اتار دیتے ہیں، تو یہ جوتے اتارنے کی جو عبادت کا ایک تقاضا ہے یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو تب آپ نے جوتے اتارنا ہے۔ تو اگر کسی اور کے لیے، عقیدت کے لیے، ویسے تو آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو کلینوں کے اوپر جوتے اتارتے ہیں، تو وہاں کوئی عقیدت کی بات نہیں ہوتی۔ عقیدت مطلب کیا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ کسی دربار کے اوپر جاتا ہے تو وہ عقیدت میں جوتے اتارتا ہے، پیچھے کے بیدبی ہوتی ہے، تو وہ عقیدت مند بننا وہ چیز اللہ کے برابری ہے، شرک فی العبادات میں چلی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بولا کہ اپنی جوتے اتار دو، انکا بالوادی المقدس طوا، کہ تم ایک مقدس طوا وادی کے اندر کھڑے ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَنَخْ تَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے چن لیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے چن لیا ہے تمہیں، پس غور سے سنو اسے جو تمہاری طرف بھیجی جا رہی ہے، یعنی کہ جو بات آپ کو کہی جا رہی ہے، جو وہی آپ کو القا کیا جا رہا ہے، جو وہی آپ کو سنائی جا رہی ہے، اس کو کیا کریں، آپ غور سے سنیں۔ انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، دیکھیں یہ لفظ اللہ کا، اللہ پاک نے تعارف کروایا، اور یہاں کیا فرمایا، انی انا اللہ، کہ میں ہوں اللہ۔ تو بات ظاہر ہو گئی کہ جو کہ تورات میں ہے لکھا ہے
یہی واقعہ تورات میں بھی موجود ہے۔ تورات میں جو کہ نئی ابھی یہوہ انہوں نے لکھ دیا اللہ کی جگہ، اسی طرح جو پہلے تھے انہوں نے کچھ اور لکھا ہوا ہے، گوڈ لکھا ہوا ہے، مطلب اللہ کا نام انہوں نے نہیں لکھا۔ لیکن یہاں قرآن سے واضح ہوا کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو ان کو اپنا تعارف جو کروایا، اپنے نام کا تعارف جو کروایا، کیونکہ اگر آپ تورات میں پڑھیں تو تورات میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ تم اپنے بندوں کو کہو، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو کیا کہوں گا کہ کس نے مجھے بولا ہے؟ تو وہاں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہہ دینا، وہاں بھی انہوں نے جو لفظ بدلا، انہوں نے کہا کہ تم کہنا کہ یہوہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک جو یہوہ والے ہیں وہ ایسا لکھتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم کہنا گوڈ نے مجھے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں ذکر ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کو اپنا تعارف اپنے نام سے کروایا، تو فرمایا انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، لا الہ الا، کوئی الہ نہیں مگر مگر میں، اللہ پاک نے فرمایا اور کوئی الہ نہیں مگر میں، فاعبدونی، پس میری غلامی کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، لذکری، تاکہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کس کے لیے قائم کرو؟ اللہ پاک کی یاد کے لیے۔ جب آپ اللہ کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنا معاہدہ کرتے ہیں، نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنا وعدہ اقرار کرتے ہیں، جس کا یہاں انہوں نے فرمایا فاعبدونی، وہاں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میری غلامی کرو، وہاں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری غلامی کرتے ہیں، تو یہ دعوے دار بنتے ہیں ہم جا کر وہاں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے، کہ میں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں اس کو خفیہ رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ میں ہر انسان کو، ہر نفس کو بدلہ دوں اس چیز کا جس کی وہ کوشش کرے۔ اللہ پاک نے قیامت کی گھڑی کو ایک مطلب واضح نہیں کر دیا کب ہوگی، اس لیے اللہ پاک نے یہاں اس کو مخفی رکھنے کا جو مقصد ہے، اس آیت میں اس مقصد کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس کو مقصد کیوں رکھا گیا، یعنی کہ کیوں اللہ پاک نے خفی اس کو ایک وقت مطلب کسی کو سامنے ظاہر نہیں کیا اس وقت کو۔ وجہ کیا ہوئی؟ تاکہ اللہ پاک دیکھے کہ ہر انسان وہ اپنا جزا پائے جیسی وہ کوشش کرے۔ اس کو کہہ دیا کہ قیامت آئے گی، ابھی تم کوشش کر لو بچاؤ کی اپنی، تو ابھی جو بھی انسان بچتا ہے تو اپنے لیے بچتا ہے، اور جو مطلب نہیں بچ رہا تو وہ اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ تو یہاں دیکھیں ایک بہت بڑی نصیحت اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ قیامت کو اللہ پاک نے چھوڑ دیا تاکہ دیکھے تم میں سے کوشش کون کرتا، اور ساتھ ہی فرما دیا پس نہ ہرگز روکے تجھے اس سے وہ جو نہیں ایمان رکھتا، یعنی کہ آپ کو اس سے نہ روک دے کوئی ایسا جو ایمان نہیں رکھتا، پورا منہ سے تو کہنے والا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا، اور اس کا حال کیا ہے کہ وہ پیچھے چلتا ہے اپنی خواہش کے، یعنی کہ جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ تو ایسا بندہ آپ کو کہیں گمراہ نہ کر دے ورنہ تو ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ پاک نے فرما دیا۔ اگر یعنی کہ آپ نے اس کے پیچھے چل پڑے، ایسے کسی بھی انسان کے پیچھے، تو اسی طرح شیطان بھی ہے، شیطان بھی آپ کو گمراہ کرتا ہے، اسی طرح ایسا انسان بھی ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہے تو وہ بھی آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ، اس کو تو وہ چیز ہی نہیں ہوتی، وہ یعنی کہ گناہ کو اتنا گناہ کی اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہی نہیں گناہ ہے۔ کہیں تو ایسے لوگ ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہیں ہیں کہ جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں کیا کرو، اللہ معاف کر دے گا، جیسا ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسا بندہ کہیں آپ کو گمراہ نہ کر دے، اللہ پاک نے اس سے آپ کو اطلاع فرما دیا۔ ساتھ ہی فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ جو ہاتھ میں ہے تیرے موسیٰ، یعنی کہ یہ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے موسیٰ۔ اللہ پاک نے پوچھا ان سے، کہا کہ یہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ، انہوں نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا ہیا عصایا، انہوں نے کہا یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکو، میں اس کے اوپر یعنی کہ سہارا لیتا ہوں،
علیہا اس کے اوپر، واحشو اور میں اس کو ہلاتا ہوں یعنی کہ اس سے جھاڑتا ہوں، بہا اس سے، علی غنی یعنی کہ اپنی بکریوں کے لیے، ولی یا اور اس میں اور میرے لیے، فیہا اس میں، مارب الاخرى یعنی کہ مارب اخرى اس میں اور بھی میرے لیے میری ضرورت کے چیزوں یعنی کہ اس سے میں فائدہ لیتا ہوں، جیسے ٹیکا لگا لینا یا کچھ بھی، یعنی کہ وہ جو عصا تھا اس کا مقصد انہوں نے بیان کیا کہ اس سے میں یہ کام لیتا ہوں۔ تو ساتھ ہی فرمایا، قال اللہ پاک نے فرمایا، القہا یا موسیٰ اس کو ڈال دو اے موسیٰ۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈالنے کا کہا گیا تو اللہ پاک نے ان کو چونکہ معجزہ دکھانا تھا، اللہ پاک نے یہی بات فرمائی ان کو ڈالو، فَأَلْقَهَا تو انہوں نے اسے ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تو وہ ہو گیا اچانک، یعنی کہ جب انہوں نے اس کو ڈالا تو اچانک وہ حیا یعنی کہ زندہ چیز سی بن گیا جو تسعیٰ دوڑنے والی تھی، یعنی کہ سانپ بن گیا، کیونکہ اس کا ذکر وہ آگے بھی آتا ہے اور دوسری آیتوں میں، یعنی کہ وہ سانپ کی شکل کا بن گیا جو کہ دوڑ رہا تھا۔ قالا فرمایا اللہ پاک نے، خذو ہاں، کیونکہ موسیٰ یہاں تو آ گیا پکڑو، وہاں دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھاگتا ہوا دیکھا تو وہ وہاں سے تھوڑا سا سرکے خوف کے مارے، تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ آپ مت ڈریے، واپس آئیے اور پکڑیے اس کو، تو یہاں وہ سیدھی بات آ گئی، فرمایا خذوہا پکڑو اسے، ولا تخف اور مت خوف کرو، سنعیدھا میں عنقریب ہم لوٹا دیں گے، سیرتہا اس کی اصل سیرت میں، یعنی کہ اس کی اصل صورت میں اس کو بھی لوٹا دوں گا۔ اصل کیا تھی؟ وہ ایک لکڑ تھی، ٹھیک ہے نا، ایک عصا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا میں اس کو سیرت الاولی اپنی اس پہلی صورت میں اس کو دوبارہ لوٹا دوں گا، آپ خوف مت کیجئے۔ ساتھ ہی فرمایا ود مم یدا کا اور ملا لو اپنا ہاتھ، الا جناح کا اپنی بغلوں میں، اپنے بازو میں، تخرج بیدا تو یہ نکلے گا سفید روشن، من غیر سوء بغیر کسی عیب کے، یعنی کہ یہ دو چیزیں اللہ پاک نے، ایک تو وہ جو تھا سانپ بنایا اور دوسرا یہ جو ہاتھ نکلوایا، یہ دو چیزیں، دو نشانیاں ایک قسم کی اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں دی کہ آپ جاؤ، تو وہ آگے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ تو فرمایا آیات اخرى یہ دوسری نشانی ہے، یعنی کہ پہلی نشانی وہ تھی اور یہ دوسری۔ ساتھ ہی فرمایا لنُرِیَّکَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی نشانیاں بڑی بڑی۔ تو اللہ پاک نے یہ دو نشانیاں ان کو دی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے چونکہ یہاں ذکر کیا کہ آپ کو اور دکھائیں نشانیاں، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کو وہ 9 معجزات جو ملے، اس کے بعد سمندر کا پھٹنا ہوا، اس کے بعد من سلوا ہوا، تو یہ اللہ پاک نے کتنی زیادہ نشانیاں ان کو، بڑی بڑی نشانیاں ان کو دی۔ تو ساتھ ہی فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى کہ چلے جائیے آپ فرعون کے پاس، یعنی کہ یہ جو نشانیاں یہ لے کر آپ جائیے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، انه طغى کیونکہ وہ کر رہا ہے سرکش۔ طغى یہاں دیکھیں طغى کا لفظ آیا، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردست کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے دین میں، قد تبین رشد من الغی بے شک واضحات یعنی کہ واضح ہو گئی ہے گمراہی اور ہدایت، دونوں چیزیں واضح ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا ومن یکفر بالطاغوت تو جو کفر کرے گا سرکشی کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لے آئے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا یعنی کہ پھر اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹے نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ طغا یعنی کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت کا کفر کرنا ہے طاغوت کا۔ تو کسی قسم کی سرکشی، ہر سرکشی، جیسا کہ مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو جٹ کر جکڑ لو اور تفرقہ مت کرو۔ ابھی جو تفرقہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے سرکشی کر رہا ہے، طغا کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا طغا کا انکار کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہر گناہ، وہ جو بھی اللہ کے حکم سے ہٹنا ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ سرکشی ہے، تو اللہ پاک نے اس کا انکار کرنے کا حکم کر دیا۔ مومنی تبھی پوری ہوگی جب ہم پورے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ کہ پورے اسلام میں داخل ہونا ہوگا، یہ نہیں کہ 99% نہیں چلے گا،
تو وہ 100% ہونا پڑے گا، تب اللہ اس کو قبول فرمائے گا، جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ اس کے پاس جائیے کیونکہ وہ طغہ کر رہا ہے، وہ سرکشی کر رہا ہے۔ قال رب اشرح لی، کہ اے میرے رب کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام۔ یہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور کھول دے میری گرہ، میری زبان کی۔ یہ گرہ کا جو کھولنا آتا ہے، یہ بہت ساری جو روایات ملتی ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کوئی زبان میں کوئی پرابلم تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا کہ کھول دے عقد، یعنی کہ گرہ میرے زبان کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے جیسے کہ محفل میں بات نہیں کر سکتا، اس کو قدرتی ایک وہ ہوتا ہے، مطلب ایک قسم کی شرم آ رہی ہوتی ہے، یا کسی قسم کا اس طرح کا چچکچاہٹ سی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سے انہوں نے یہ چیز مانگی کہ میرے سینہ بھی کھول دے اور میرے گرہ جو کھول دے میری زبان کی، تاکہ یعنی کہ میں کیا کروں، تاکہ لیفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ لیں میری بات مجھ کو، یعنی کہ ایسا کر دے میری زبان کے اس طرح گلا کھول دے تاکہ وہ سمجھ لے میری بات کو۔ اور یہی نہیں، ساتھ ہی فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے میرے لیے، یعنی کہ میرا ساتھی کوئی، میرا مددگار کوئی میرے گھر میں سے، میرے گھر والوں میں سے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے تھے، تو پورا بنی اسرائیل جو تھے وہ اسرائیل، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، وہ انبیاء کی اولاد تھی، تو لہٰذا انہوں نے جو دعا مانگی کہ یہ کہ یا اللہ میرے گھر میں سے کوئی میرا مددگار کر دے، ہارون، اور ساتھ ہی کہہ دیا ہارون اخی، جو ہارون یعنی کہ جو میرا بھائی ہے اس کو میرا وہ مددگار کر۔ تو فرمایا اشدد بہی ازری، یعنی کہ مضبوط کر دے ساتھ اس کے قوت، یعنی کمر میری کو یعنی کہ بالکل مضبوط کر دے، وہ ساتھ ہو جائے گا، ہم دونوں جائیں گے تو یہ یعنی کہ اور مضبوطی ہوگی۔ اس طرح کا انہوں نے وہ وہاں مطالبہ کیا۔ اور یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اپنے بھائی کی وہاں یاد تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے یہ چیز مانگی۔ خیر، وَأَشْرِكْهُ، اور اس کو شریک کر، فی امری، میرے کام میں، یعنی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ شریک کر۔ اور یہاں ساتھ ہی بتا دیا وجہ اس کی، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ فرمایا کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور تاکہ ہم تیری یاد کریں بہت زیادہ۔ دیکھیں نا، یہ وہ مقصد پورا یہاں بیان ہو گیا کہ اس کو میرے ساتھ کو، ایک تو وہ کہ میری بات سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد عمل کیا ہو کہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی یاد بہت زیادہ کریں۔ انکا کنتا بنا بصیرن، بے شک تو ہی ہے جو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہاں التجا کی۔ اللہ پاک نے فرمایا قال قد اوتیت سؤالک یا موسیٰ، فرمایا کہ ہو چکا، یعنی کہ دے چکا میں، دے دیا گیا سوال اپنا، یعنی کہ جو آپ نے سوال کیا وہ آپ کا سوال آپ کو دے دیا گیا اے موسیٰ، یعنی کہ اللہ پاک نے وہ ان کی دعا قبول فرما لی۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةُ أُخْرَى، اور البتہ تحقیق میں احسان ہم نے کیا تھا تجھ پر ایک بار اور بھی۔ یہاں اللہ پاک ان سے وہ ابھی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، جو کہ اللہ پاک کا احسان تھا، لازمی بات ہے۔ تو اللہ پاک اس کی یہاں وہ ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی بیان میں ہوگا یہ باقی تذکرہ۔ تو یہاں تک آج یہ سورہ طٰہٰ کی 37 نمبر آیت پر اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ، پھر یہاں سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔